اللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، تم دل سے تو پکارو، دل سے پکار کے دیکھو۔ ایک فرد نے پکارا تھا، ایک کامل نے پکارا تھا، ایک عاشق نے پکارا تھا۔ اس عاشق کو امام تفتازانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تفتازانی۔ سعد الدین تفتازانی کون ہے؟ کون ہے سعد الدین تفتازانی؟ ابن حماد حنبلی نے، غیر نظریاتی ہے، ہمارا نہیں ہے، وہ لکھتا ہے سعد الدین تفتازانی کون ہے۔ آج سے 700-800 سال پہلے سعد الدین تفتازانی ایک امام ہو گزرے۔ شرح العقائد، عقیدہ نصفیہ کی شرح، توضیح و تلویح، شرح المقاصد، بڑی بڑی مشکل کتابیں لکھنے والا امام تفتازانی۔ ہاں، ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے ملک شام کے بڑے بڑے بزرگوں کی بارگاہ میں زانو تلمذ طے کرنا پڑتا ہے۔ عظیم عالم۔ لیکن یہ تفتازانی پہلے کون تھے؟ پہلے کیا تھے؟ اور کس نے تفتازانی کو کیا بنا دیا یہ بتانا چاہتا ہوں۔ تفتازانی کند ذہن تھا، بلید الناس، انتہائی کند ذہن، کمزور حافظہ، جو سبق پڑھتے یاد نہ رہتا۔ قطب الدین رازی کے شاگرد ہیں امام تفتازانی۔ قطب الدین رازی کا شاگرد امام تفتازانی کو جہالت کے طور پر امام تفتازانی کی مثال پیش کی جاتی، یعنی کسی احمق کی حماقت کی مثال دیتے تو کہتے یہ تو نیرا سعد الدین ہے، یہ تو نیرا سعد الدین تفتازانی ہے، یعنی سر کہتے فلاں تو احمق ہے، فلاں یہ تو گدھا ہے۔ قطب الدین رازی بجائے یہ کہنے کے کہ فلاں یہ تو جاہل ہے، کند ذہن ہے، وہ کہتے یہ تو ہمارے سعد الدین کی طرح ہے، یہ تو ہمارے سعد الدین کی طرح ہے، یعنی سعد الدین تفتازانی کی طرح ہے، یہ وہ سعد الدین تفتازانی ہے۔ ایک مرتبہ سعد الدین تفتازانی، لیکن سعد الدین تفتازانی محنتی بہت تھے، محنت بہت کرتے تھے، علم کا جذبہ بہت تھا، علم سے پیار بہت تھا، عالم بننا چاہتے تھے۔ جذبہ یہ تھا کہ میں عالم دین بنوں گا اور دین اسلام کی خدمت کروں گا، اور آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کیا کرتے تھے، آقا کے عاشق تھے۔ ایک رات سعد الدین تفتازانی رات کی تنہائی میں کتابیں پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، علم پڑھ رہے ہیں، بار بار سبق پڑھتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، تھوڑی دیر کے لیے سبق کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ سبق ازبر ہوتا ہے پھر بھول جاتے ہیں، بار بار کتابیں کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، پھر آخر مایوس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہے میرے اللہ، اگر میں کند ذہن ہوں تو اس میں میری کیا خطا ہے؟ تو میرے خلوص کو تو دیکھ رہا ہے، میرے اللہ میں علم پڑھنا چاہتا ہوں، میرے اللہ میں عالم بننا چاہتا ہوں۔ گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گریہ زاری کرتے ہیں، اے اللہ کرم فرما، اللہ کرم فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ تو تفتازانی کو جانتا ہے، تفتازانی اگر کند ذہن ہے اس میں اس کی کیا خطا ہے؟ اے اللہ تو میری محبت کو جانتا ہے، تو میرے خلوص کو جانتا ہے، تو میرے پیار کو جانتا ہے۔ اچانک تفتازانی کتابیں پڑھ رہے ہیں، کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، کوئی دروازے پر دستک دیتا ہے، کوئی کہتا ہے سعد الدین تفتازانی تو گھر میں ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا سعد الدین تفتازانی، آپ باہر آ۔ کہا کیوں بلا رہے ہو؟ کہا تفتازانی آ سیر کو چلتے ہیں، آ سیر کو چلتے ہیں۔ تفتازانی کہتے ہیں ارے مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے سفر کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے سیر و سیاحت کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے تو علم کے لیے بنایا گیا ہے۔ میں علم کا عالم بنوں گا، علم دین پڑھوں گا، دین کی خدمت کروں گا، مجھے تو علم دین کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کہا چلے جاؤ، میں علم پڑھ رہا ہوں، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، سمجھ کچھ نہیں آتی، لیکن جذبہ دیکھے سعد الدین تفتازانی کا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ شخص دروازے پر دستک دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے تفتازانی باہر آ جاؤ۔ کہا نہیں، میں نے تمہیں بتایا ہے مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے علم کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تفتازانی نے ایک مرتبہ پھر اسے کہا تو چلا جا، وہ چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک دیتا ہے۔ تفتازانی کہتا ہے ارے تمہیں بتایا ہے، تمہیں بتایا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں علم پڑھ رہا ہوں، میں کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ کہا ہے سعد الدین تفتازانی تو جاننا چاہتا ہے باہر کون آیا ہے؟ باہر کون آیا ہے؟ باہر کون آیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال امام تفتازانی سے 600-700 سال پہلے ہو چکا تھا۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے اسلاف کا عقیدہ کیا ہے، ہمارے اسلاف کا نظریہ کیا ہے، اسلاف آقا کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔
کہا ہے سعدالدین تفتزانی تو جاننا چاہتا ہے باہر کون آیا ہے؟ کہا کون آیا ہے؟ کہا آمنہ کا لال آیا ہے۔ کہا مدینے والی سرکار آ گئے ہیں، آقا آ گئے ہیں۔ تفتزانی اپنی کتابیں بھول جاتا ہے، اپنی پگڑی بھول جاتا ہے، اپنی دستار بھول جاتا ہے، اپنا جبہ بھول جاتا ہے۔ ارے تفتزانی کو کوئی دنیا کی طاقت اس کی کتابوں سے جدا نہیں کر سکتی تھی، لیکن آج کتابیں وہی رہ جاتی ہیں۔ آج تفتزانی کتابوں کو بھول جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آج وہ آیا ہے جس کی پوری کائنات میں علم کی خیرات جس کی وجہ سے بڑھتی ہے، آج مدینے والا آ گیا ہے۔ تفتزانی فوراً آقا کی بارگاہ میں باہر حاضر ہوتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا فوراً فرماتے ہیں ہے تفتزانی منہ کھول، ہے تفتزانی منہ کھول، منہ کھول۔ تفتزانی منہ کھولتے ہیں، منہ کھولتے ہیں۔ آقا اپنا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں، آقا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں۔ تفتزانی منہ کھولتے ہیں، آقا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں۔ تفتزانی دوسرے دن اپنے استاد قطب الدین رازی کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قطب الدین رازی خود کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، جس طرح سانپ اچھل اچھل کر اپنے مخالف پر حملہ کرتا ہے، تفتزانی ہر علمی نقطے پر یوں حملہ کرتا، اپنے مد مقابل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا۔ ہم نے کہا ارے تفتزانی قیامت آ گئی ہے، ہم سو رہے ہیں یا تو سو رہا ہے؟ ہمیں تو جان کے لالے پڑ گئے۔ اے تفتزانی تو بلا کا آدمی بن گیا ہے۔ تفتزانی تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے ایک ہی رات میں کیا ہو گیا؟ بتا تو صحیح۔ تفتزانی کہتے ہیں اے میرے استاد یہ راز کی بات ہے، یہ تنہائی کی بات ہے، صرف آپ کو بتاؤں گا، تنہائی میں بتاؤں گا۔ استاد نے کہا مجھ سے صبر نہیں ہوتا، ابھی بتا۔ دوسرے کمرے میں رہ جاتے ہیں، استاد کو تفتزانی بتاتے ہیں ہے میرے استاد کیا بتاؤں، کیا بتاؤں؟ میں اپنی زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ گویا کہ تفتزانی کہتے ہیں ایک ماہ مدن نورانی بدن، ایک ماہ مدن نورانی بدن، نیچی نظریں سب کی خبریں، نیچی نظریں سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن، میرا پھونک گیا سب تن من دھن۔ ایک ماہ مدن نورانی بدن، نیچی نظریں سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن، میرا پھونک گیا سب تن من دھن۔ آقا آئے تھے، یہ آقا کی عطا ہے۔ اب قطب الدین رازی کا جملہ سنیے، قطب الدین کیا کہتے ہیں، قطب الدین رازی کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم اگر آپ اپنے سینے میں اگر پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دل رکھتے ہیں، عاشق ہیں تو مچل جائیں گے۔ قطب الدین رازی نے کیا کہا؟ قطب الدین رازی کہا، اس نے کہا، استاد نے کہا اے تفتزانی ہم تو ساری زندگی تجھے کند ذہن کہتے رہے، ہم تو ساری زندگی تجھے جاہل کہتے رہے، آج مجھ قطب الدین رازی کی بھی خواہش ہے کاش میں بھی جاہل ہوتا، آقا کو مجھ پر بھی پیار آ جاتا، آقا کو مجھ پر بھی پیار آ جاتا۔